مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 21 جمادی الثانی 1447 ہجری بمطابق 12 دسمبر 2025 عیسوی۔ موضوع اللہ عز و جل کی رحمتیں، مہربانیاں۔ خطیب فضیلت الشیخ عبدالباری الثبیتی حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی شان عظیم ہے، اس کی بادشاہت بلند ہے، مخلوقات اس کی عظمت و جلال کا گیت گاتی ہیں۔ ہم اس پاک ذات کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جس کی گونج آفاق پر چھا جاتی ہے اور جو گہرائیوں تک نور و روشنی بن کر پہنچتی ہے۔ ہم اس بندے کی طرح اس کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے اپنے رب کو پہچانا اور خشیت اختیار کی، اس کی نعمتوں پر غور کیا اور فروتنی برتی اور فضل کے اثرات دیکھے تو اس کے سامنے جھک گیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں اپنے آپ کو ایسی آیتوں سے متعارف کرایا جن سے روحیں کانپ جاتی ہیں، اور ان مخلوقات سے متعارف کرایا جو ہر صبح و شام اس کی قدرت بیان کرتی ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت سے ہدایت پانے والوں کی راہیں روشن ہو گئیں، آپ کی نبوت سے عرفان رکھنے والوں کے راستے وسیع ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے رب العالمین سے قربت کی مٹھاس چکھ لی۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر، ہدایت کے چراغ آپ کی آل پر، تاریکیوں میں روشنیوں کے منار آپ کے صحابہ پر، اور جو تا قیامت ان کے راستے پر چلیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ کامل ترین توشہ ہے جو دلوں کی اصلاح کرتا ہے، قدموں کی رہنمائی کرتا ہے اور بندے کے لیے دین و دنیا کی بھلائی اکٹھی کرتا ہے۔ ہر دل میں ایک شوق ہے جسے قرار نہیں، ایک خاموش سوال ہے جو ہر اس وقت لوٹ آتا ہے جب انسان خلوت میں ہوتا ہے، کیا تو نے اللہ کو پہچانا؟ کیا تو نے سچ مچ اس کو پہچانا؟ قرآن ہمارے سامنے ایسی آیتوں سے بھرا ہوا ہے جو اللہ سے متعارف کراتی ہیں۔ وہ اللہ عظیم ہے اور اس کی عظمت اس وسیع کائنات میں جلوہ گر ہے۔ بغیر ستون کے بلند آسمانوں میں، ستاروں میں جو بغیر کسی خلل کے اندازے کے مطابق چل رہے ہیں، بلند پہاڑ میں جو زمین کے توازن کی حفاظت کرتے ہیں، سمندروں میں جن میں قدرت کے وہ راز ہیں جن کے سامنے عقلیں ٹھہر سی جاتی ہیں۔ تم اسے دن و رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں، پانی کے قطروں سے زندگی کے پنپنے میں، شمس و قمر کے نظام میں دیکھتے ہو۔ ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے تاکہ ساری مخلوق دیکھے کہ اس باریک نظام کے پیچھے ایک عظیم رب ہے جس کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی لیکن وہ آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے۔ وہ اللہ پاک ہر چیز کی ایسی حکمت سے تدبیر کرتا ہے جس کے ہوتے کوئی چیز بے راہ نہیں ہوتی، چنانچہ دل کی ایک دھڑکن بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے، بارش کا ایک قطرہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، ایک قدم کی مسافت بھی اس کی تقدیر کے بغیر نہیں کاٹی جاتی، اور کوئی فکر مندی نہیں جس سے تیرا دل تنگ ہوتا ہے لیکن اسے اس کا پہلے سے علم ہے۔ وہ اللہ رحمان ہے جو کہنے والا ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اس پر ٹھیک سے غور کرو، ہر چیز اس کی رحمت اس کو بھی شامل ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، جو اسے نہیں جانتا، جو اس کا انکار کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں سوچو جو اس کی فرما برداری کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی رحمت صرف نوازش میں نہیں بلکہ یہاں تک کہ آزمائش میں بھی ہے۔ کتنی بیماری ہے جس نے تیرے دل کو اللہ سے قریب کیا، کتنی محرومی ہے جس نے تمہیں دنیا کے فانی ہونے کی یاد دلائی، کتنے غم ہیں جس نے تمہیں سجدہ کرنے پر آمادہ کیا اور وہ پوشیدہ رحمت کا سبب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ماں کو دیکھا کہ مارے خوف و ممتا کے اپنے بچے کو چمٹا رہی ہے تو کہا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ ماں اپنے بیٹے پر۔ وہ اللہ لطیف ہے جس کی رحمت حادثات کے اندر جلوہ گر ہوتی ہے، تمہیں وہاں سے بھلائی دیتا ہے جہاں کا تم گمان بھی نہیں کرتے، اور تمہاری رہنمائی اس کی طرف کرتا ہے جو تمہارے دل اور دنیا کے لیے درست ہوتا ہے۔ وہ اللہ حفیظ ہے جس کی حفاظت تم سے ایک لمحے کو غائب نہیں ہوتی۔ وہ شب و روز، سفر و حضر، قلب و بدن، مال و اہل، بلکہ اس ایمان میں بھی جو تمہارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔
کتنی برائی تمہیں پہنچنے ہی والی تھی اور اللہ نے اسے تم سے پھیر دیا، کتنے خطرات تم سے قریب ہونے ہی والے تھے اور اللہ نے انہیں تم سے دور کر دیا، کتنی آزمائش لکھی گئی، پھر ایک ایسے آنسو دعا یا صدقہ سے رفع کر لی گئی جس کا تمہیں کچھ خیال بھی نہیں۔ وہ اللہ قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے، سنتا ہے جب تم اس سے مناجات کرتے ہو، وہ ایسا قریب ہے کہ اس سے مناجات کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں اس کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کے در پر دستک دینے کے لیے وقت لینے کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے دل میں چپکے کے اس کا نام لو اور وہ تمہیں سن لے گا اور تمہارے بولنے سے پہلے تمہاری ضرورت جان لائے گا۔ کتنی مرتبہ تم نے اسے کمزوری کے لمحے میں پکارا اور تم نے پایا کہ قبولیت تمہاری زبان سے پہلے تمہارے دل میں پہنچ رہی ہے۔ یہاں قربت کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ تم اس کی پناہ لے رہے ہو، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے اپنی پریشانی بیان کرو، اس سے اپنا قصہ غم کہو، یہاں تک کہ اگر جواب میں دیر بھی ہو تو جان لو کہ تاخیر میں بھی کوئی پوشیدہ مہربانی ہے جس کا عقل ادراک نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ پاک کہنے والا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تمہیں کرنا یہی ہے کہ تم سچائی کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اپنا دل کھولو کہ تمہارا رب سوال کرنے والے کو نہیں لوٹاتا، نہ کسی لو لگانے والے کو نامراد کرتا ہے اور نہ کسی ایسے بندے کے لیے اپنا دروازہ بند کرتا ہے جو اس کی طرف آ رہا ہو۔ وہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے جو اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے اگر اس کی مغفرت نہ ہو، اگر ہماری ہر خطا اور لغزش پر محاسبہ ہو جائے تو زمین پر ہمارا کوئی مقام نہ بچے، لیکن وہ بہت بخشنے والا برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے اور ایسا بردبار ہے کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اور ایسا ستیر یعنی پردہ پوشی کرنے والا ہے جو اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے کہا، اے نبی کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اس کی رحمت کا یہ کلمہ سال ہر سال کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ایک سچا آنسو خطاؤں کے صفات مٹا دیتا ہے۔ یہ کون معبود ہے جو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے؟ یہ کون رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے پھر اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے؟ وہ اللہ ہے، بے انتہا محبت کرنے والا، بے حد نوازنے والا ہے، جو خوب نوازتا ہے اور احسان نہیں جتاتا۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر اپنی نوازش کی بارش کرتا ہے، اسے بے شمار روزی دیتا ہے، بغیر کسی سبب کے اسے سکون و اطمینان سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اللہ وہ دودھ ہے جو تمہیں دیتا ہے اور تم اسے بھول جاتے ہو، وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور تم پر احسان کرتا ہے اور تم اس کے حق میں غلطی کرتے ہو۔ وہ کریم ہے جو تمہیں مانگنے سے پہلے دیتا ہے، تمہارے عمل کرنے سے پہلے تم پر احسان کرتا ہے۔ غور کرو کہ دن میں تم پر کیسے سینکڑوں مرتبہ فیاضی کرتا ہے کہ تم جگتے ہو اس حال میں کہ مامون ہو، بغیر کسی تکلیف کے سانس لیتے ہو، لقمہ پاتے ہو جس سے آسودہ ہو جاؤ اور پانی جس سے سیراب ہو جاؤ، کہ تمہارا دل غم کے بعد سکون پا جائے، کہ تمہارے سخت دل کو نرم کر دے اور تمہارے ایسے معاملے کو درست کر دے جس کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ یہ تو ہاتھ سے گیا۔ وہ اللہ حکیم علیم ہے جو ایسی حکمت سے تدبیر کرتا ہے جسے عقل نہیں سمجھ سکتی۔ کتنے ایسے معاملات تھے جنہیں تم نے شرگمان کیا اور کھلا یہ کہ وہ خیر تھے، اللہ نے جن کے ذریعے تمہیں بڑے شر سے بچا دیا۔ کتنے خواب تھے جن کی تعبیر میں تاخیر ہوئی، پھر پتا چلا کہ یہ تاخیر اس سے بڑے خیر کے لیے ہے جس کی تم نے امید کی تھی۔ کتنی محرومی جو بظاہر ناکامی تھی، پھر کھلا کہ یہ باطن وہ تو حفاظت اور مخفی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ تیری روزے میں ہر تاخیر، تیرے راستے میں ہر پیچیدگی، تیری چال میں ہر تبدیلی تیرے دل کو چپکے سے کہہ رہی ہے کہ بادشاہت اللہ کی ہے، اور یہ کہ اگر تم اس کی حکمت سے راضی ہو جائے تو وہ تمہیں وہ بھلائی دکھائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب تم جان جاتے ہو کہ اللہ ہی غنی ہے تو مخلوقات سے تمہاری ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے تم اسی سے تعلق رکھو، تمہیں کسی سے نوازش یا بدلے کا انتظار نہیں رہے۔ وہ بے نیاز کرنے والا ہے جو تمہیں رضامندی، قناعت اور اپنی قربت سے نواز کر بے نیاز کرتا ہے، تم پر وسیع رزق کا دروازہ کھولتا ہے اور کبھی کبھار روزی کو تم سے روکتا ہے تاکہ وہ تمہیں تمہاری بے روحانی بے نیازی عطا کرے، اور یہ دونوں کی دونوں صورتیں نوازش ہیں۔ کتنے فقیر ہیں جن کے دل راضی ہیں، اللہ کو پا کر بے نیاز ہیں، ایسی سکینت میں جیتے ہیں جسے مالدار لوگ نہیں جانتے۔ کتنے مالدار ہیں، مال سے بھرے ہیں، لیکن ان کے دل محبت کے بھوکے ہیں، سکون کے پیاسے ہیں اور اپنے خزانوں کے بیچ گم ہیں۔ اصل مالداری یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل میں ہو۔ وہ اللہ ہادی ہے، جب تم گمراہ ہوتے ہو وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، وہ تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے جب تمہارے قدم ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں اور تمہیں سیدھے راستے پر لوٹاتا ہے، ہر چند کہ تم اس سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے معمور کر، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھ، ہمارے اعمال کو تو صرف اپنی خوشنودی کے لیے بنا، اور ہمیں ان بندوں میں سے بنا جنہوں نے تجھ سے محبت کی اور تو نے انہیں ہدایت دی، تجھے یاد کیا اور تو نے انہیں خود سے قریب کیا، یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملنے اور ہم سے تو راضی ہو۔ میں یہ اپنی بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم جلیل سے اپنے لیے اور تمہارے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی عظمت ہر چیز میں نمایاں ہے، جس کی ربوبیت کے دلائل ہر نشانی میں جگمگاتے ہیں اور جس کی رحمت کے آثار ہر نفس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم اس پاک ذات کی بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کے لامحدود لطف و کرم پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم نے اسے ان آیات کے ذریعے پہچانا جو کانوں سے پہلے دلوں کو صدا دیتی ہیں، ان مخلوقات کے ذریعے پہچانا جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور ان تقدیروں کے ذریعے پہچانا جو اس کے لطف اور حکمت سے جاری ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بلندی میں عظیم ہے اور اپنے فیصلوں میں نہایت رحم کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان کی رسالت کے ذریعے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا اور ان کے ذریعے اللہ کی قربت کا دروازہ کھولا۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر، ان کے تمام صحابہ پر رحمت سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اما بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہی تمام بھلائی کی کنجی ہے، مسافر کا زاد راہ ہے اور دنیا و آخرت میں نجات کا معیار ہے۔ یہ ہے ہمارا رب اللہ، چنانچہ جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور بن دیکھے اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا دل اس سے ملاقات کا مشتاق رہتا ہے۔ یہ وہی ملاقات ہے کہ روحیں اپنی پیدائش سے جس کی منتظر ہیں اور دل جس کے آرزو مند ہیں۔ جنت میں ایسی نہریں، ایسے پھل اور ایسے محلات ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، مگر ان سب سے بڑھ کر ایک ایسی نعمت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، اور وہ ہے اللہ کے عظیم چہرے کا دیدار، ایک حقیقی اور واضح دیدار۔ جیسے تم 14ویں کی رات چاند کو دیکھتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے تم 14ویں کی رات چاند کو دیکھتے ہو، اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ جنت ایک نعمت ہے اور اللہ کا قرب رحمت ہے، لیکن اس کا دیدار وہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو ہر نعمت تاج ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، ایسی لذت جو ہر درد کو ختم کر دے گی اور ہر تھکن کو بھلا دے گی، جس کے بعد نہ کسی نعمت کی طلب باقی رہ جاتی ہے، نہ ہی کسی سعادت کا اس کے ساتھ موازنہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سنو، بہترین مخلوق اور انسانیت کے رہبر پر درود و سلام بھیجو، اللہ نے خود تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود و خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے بندے رسول محمد پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے راضی ہو جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و صحاب سے بھی، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنوں کرف و کرم اور احسان سے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر ان کے احوال سنوار دے اور ان سے ہر طرح کے فتنوں کو دور فرما، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، ان کے دین اور دنیا میں برکت عطا فرما، ان کے نوجوانوں کو ہدایت دے، ان کی عورتوں، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے فوت شدگان پر رحم فرما، ان کے معاملات خود سنبھال لے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کے کام آسان فرما، اور ان کے دلوں کو نور، سکون اور ثابت قدمی سے بھر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے علاقوں میں امن اور ایمان پھیلا دے، اپنی نعمتیں ان پر قائم رکھ، اپنے عذاب سے ان کی حفاظت فرما، انہیں جلد کشادگی، تنگی کے بعد آسانی، خوف کے بعد خوشخبری، اور عمروں، رزق اور اعمال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی تازگی، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا، اپنے ذکر کو ہمارے دلوں کا مونس بنا، اپنی اطاعت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اپنی رحمت کو ہماری سب سے بڑی امید بنا۔ اے اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، عذاب کی بارش نہیں۔ اے اللہ ایسی بارش جس سے تو ملکوں کو زندہ کریں، ہمارے سربراہ اور حاکم خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جسے تو پسند فرماتا ہے اور جس سے تو راضی ہونے اپنی ہدایت سے توفیق آپ کر، اور ان کے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق بنا، اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اپنی کتاب کے مطابق عمل کرنے اور اپنی شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، بے شک اللہ انصاف کا، نیکی کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اللہ عظیم کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔